السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے اس پرفتن ماحول میں اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنے گھروں کے حالات پر گہری نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے کچھ باتیں ایسی نظر آئیں گی جو کہ ایک اسلام کے بالکل خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہیں۔ کچھ باتیں ہمارے درمیان ایسی ہیں، ہماری نوجوان نسلیں، ہمارے بچے اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن کے ساتھ پیش آؤ، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، کبھی انہیں برا بھلا نہ کہو، کبھی ان کو نہ جھڑکو، نہ ان سے سختی کے ساتھ بات کرو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، نوجوان طبقہ اسی باتوں کو چھوڑ کر وہ مغربی تہذیب کے راستے پر چل پڑا ہے۔ آج کا ہمارا مسلمان نوجوان جب ماں سے بات کرتا ہے تو زبان اونچی کر کے بات کرتا ہے، جب مسلمان بھائی جب والدین سے بات کرتے ہیں تو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ رب العزت نے اف کہنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ والدین سے اف تک نہ کہو، لیکن آج ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل الٹا کرتی ہے کہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن پیارے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ والدین کا ادب و احترام کرنا کیا ہے، اور ان کی خدمت نہ کرنا بلکہ ان کو برا بھلا کہنا، ان کو جھڑکنا، ڈانٹنا اللہ رب العزت کس قدر عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ اگر جس کے والدین اس سے ناراض ہے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی عبادت قبول نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائیں خدا بھی اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، پیارے نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان سے اف تک نہ کہیں بلکہ ان کی ہر بات پر عمل کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، نوجوانوں، اگر ہم والدین کا ادب و احترام نہیں کریں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عذاب نازل ہوگا جو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ایسے نافرمان بندوں کو جو اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، اور میدان محشر میں تو دکھائے گا ہی، قبر میں بھی اس پر پکڑ ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کریں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، میری نگاہوں سے گزرا، قسم خدا کی جب میں نے اس کو پڑھا، اس کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ایک بزرگ ہیں، جا رہے تھے سفر کر کے راستے میں، اور سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے کہ وقت آ گیا رات کا، ان کو آرام کرنے کی غرض سے آپ ایک بستی میں رکتے ہیں، اور بستی میں رکے، مسجد کے اندر نماز ادا کری، وہیں پر آرام کرنے کے لیے غرض سے وہیں پر آرام کیا، لیٹ گئے، اور جب رات ہوئی، رات کا آدھا حصہ گزرا
تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس مسجد کے قریب قبرستان موجود تھا، اس مسجد کے قریب ایک قبرستان تھا، وہاں سے ایک آواز آ رہی تھی، بڑی بھیانک آواز تھی پیارے مسلمانوں، بڑی خوفناک آواز تھی کہ جو بھی سنتا تھا ڈر جاتا تھا۔ اب وہ بزرگ مسجد میں آرام کر رہے تھے، اب جیسے یہ آواز ان کے کانوں تک پڑی ہے وہ پریشان ہو گئے، وہ آرام کرنے کی غرض سے ٹھہرے تھے لیکن جیسی آواز ان کے کانوں تک پڑی ہے وہ پریشان ہو گئے، ان کی نیند اڑ گئی، پریشان ہو گئے۔ جب صبح ہوئی نماز ادا کی، وہاں کسی سے معلوم کیا کہ آج میں یہاں آرام کرنے کی غرض سے میں یہاں پر اترا تھا، یہاں پر آیا تھا، لیکن آرام کیا ملتا مجھے، میں خود پریشان ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ رات ایک میں نے ایسی عجیب و غریب آواز سنی کہ میں اسے سن رہا تھا تو میرا دل کانپ رہا تھا، آواز ایسی تھی جیسے کہ گدھے کی آواز آ رہی ہے، رات کے سناٹے میں گدھے جیسی آواز میرے کانوں تک ٹکرائی، میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، میری نیند اڑ گئی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ بتاؤ یہ کیسی آواز تھی؟ تو وہاں کے باشندوں نے، رہنے والوں نے بتایا کہ یہ تو روزانہ آواز آتی ہے، یہ آواز ایسی نہیں بلکہ قریب ایک جھوپڑا ہے، وہاں ایک ضعیفہ رہتی ہے، کمزور رہتی ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ بزرگ گئے، ایک جھوپڑے کے قریب گئے، وہاں دستک دی، اندر سے آواز آئی، ایک ضعیفہ نکلی، پوچھا ان بزرگ نے کہ ماں بتا کہ یہاں قبرستان ہے، یہ آواز کیسی آ رہی ہے، بتا تو صحیح، راتوں کو آواز کیسی آتی ہے؟ آج میں رات یہاں آرام کرنے کی غرض سے میں رکا، لیکن جیسے ہی میں نے یہ خوفناک آواز کا منظر دیکھا، جب میں نے اپنے کانوں سے اس آواز کو سنا تو میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، میری نیند اڑ گئی، بتا تو صحیح یہ کیسی آواز تھی؟ تو ماں آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سنو، یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے بلکہ میرے بیٹے کی آواز ہے جو کہ چند دن پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ میرا سگا بیٹا تھا جو مجھ سے ابھی چند دن پہلے جو دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ اسی کی آواز ہے۔ وہ بزرگ پوچھتے ہیں کہ ماں بتا یہ آواز کیسی ہے؟ وہ بیٹا کون سا عمل ایسا کرتا تھا جس وجہ سے یہ آواز، یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے قبر کے اندر؟ تو ماں بولتی ہے، ماں بتاتی ہے کہ بیٹا سنو سنو، وجہ یہ تھی کہ جب میرا بیٹا باہر سے آتا تھا شراب پیتا تھا، میرا بیٹا ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہا کرتا تھا، جب وہ آتا تھا گھر تو میں منع کرتی تھی، میں اس کو روکتی تھی، تو بیٹا شراب کے نشے میں مجھے اس انداز میں ڈانٹتا تھا، اپنی زبان سے یہ الفاظ استعمال کرتا تھا کہ تو خاموش ہو جا، کیسے تو ایک گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے، گدھے کا لفظ استعمال کرتا تھا میری شان میں۔ بس ایک دن میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ مولا یہ مجھے گدھا کہتا ہے، گدھے جیسی آواز میری بتاتا ہے، مولا تو اس کو گدھا ہی بنا دے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول کر لیا، بد دعا کو قبول کر لیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو قبر سے یہی آواز آتی ہے، قبر سے گدھے جیسی آواز آتی ہے۔ وہ جس دن سے اس کو دفن کیا ہے آج تک روزانہ رات کو یہ آواز آتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، اس کو یہ عذاب قبر کے اندر دیا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ آنکھوں سے آنسو آ گئے، پریشان ہو گئے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ماں بتا تیرے بیٹے کی قبر کہاں ہے، تیرے بیٹے کی قبر کا نشان بتا۔ اس ماں نے بتایا قبر کا نشان۔ وہ بزرگ گئے، وہ جانے کے بعد قبر پر فاتحہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ بزرگ وہاں سے آ گئے، وہ عذاب میں تخفیف ہو گئی، کمی ہو گئی۔ بزرگ آ کر قریب کھڑے ہو گئے، ماں سے کہتے ہیں کہ ماں تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، جو تیرے زندگی کے اندر اس نے تجھ کو ایذا تکلیف دی ہے، جو زبان سے برا بھلا کرا ہے، یقیناً وہ تیرا بیٹا ہی تو ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ ماں نے معاف کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی ہے، اور خدا نے قبر سے اس کے عذاب کو دور فرما لیا ہے۔ تو پیارے نوجوانوں،
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں کا ادب و احترام کریں، کبھی زبان سے ایسے الفاظ نہ بولے کہ ماں پریشان ہو جائے، ماں غمگین ہو جائے، ماں کے دل کو چوٹ پہنچ جائے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، اگر ماں کے دل کو چوٹ پہنچ گئی، ماں اگر پریشان ہو گئی اور تم نے اپنی زبان سے کوئی الفاظ ایسا بول دیا کہ ماں کے دل کو چوٹ پہنچ گئی اور اس کے دل سے آہ نکل گئی، تمہارے لیے اس نے بد دعا کر دی۔ تو جس طرح سے ایک ماں کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے، اتنی ہی جلدی بد دعا بھی خدا کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں ماں کی بد دعا لینے سے بچنا چاہیے، ورنہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور قیامت کے دن تو ملنا ہی ہے، اور قبر میں بھی عذاب میں مبتلا کرے گا اللہ رب العزت۔ کوئی بھی عبادت قابل قبول تب ہوگی جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں گے۔ جب تک ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہوں گے، تب تک ہمیں کوئی بھی کامیابی دنیا کے اندر، نہ قبر کے اندر، نہ میدان محشر کے اندر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم والدین کا ادب و احترام نہیں کریں گے، تب تک ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر میدان محشر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ ہم ہر میدان کو فتح کر لیں، تو ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی باتوں پر عمل کرو، اور انہیں اف تک نہ کہو، زبان ان کے سامنے سنبھال کے استعمال کرو۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو قسم خدا کی ہمارا دنیا کے اندر بھی آنا کامیاب ہو جائے گا، اور جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے تو اللہ رب العزت بھی اپنے جوار رحمت میں ہمیں جگہ